بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ورلڈ چینل پر خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی انوکھی ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں، جس میں آپ کو اللہ کی آخری نصیحت کے بارے میں ذکر کروں گی۔ آپ سوچیں گے کہ بنی نوع انسان کے لیے آخری حکم کیا ہوگا۔ سمجھ لیں کہ تمہارا نبی آخری نبی تھا، ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے یہ پیغام آخری نبی کی طرح نازل ہوا اور قرآن کا اختتام قیامت تک آخری رہے گا۔ قرآن کے ذریعے اللہ کا آخری پیغام کیا ہوگا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 9 دن پہلے نازل ہوئی تھی۔ آپ اسے سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور اس دن کو یاد رکھیں جب آپ اپنے رب کی طرف لوٹیں گے۔ کیا پیغام ہے! اور اس دن سے خبردار رہیں جب تم اپنے رب کی طرف لوٹو گے اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ کمایا ہے، اگر وہ اچھا ہے تو اس کے لیے اچھا ہوگا، اور اگر وہ برا ہے تو اس کے لیے برا ہوگا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک پیغام ہے جو متقیوں نے سمجھا۔ فضیل بن عیاض نے ایک آدمی کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا، میری عمر 60 سال ہے۔ تو فضیل نے کہا، 60 سال سے تم اپنے رب سے ملاقات کے لیے سفر کر رہے ہو اور اس دن تک اپنی منزل تک پہنچنے کا انتظار کر رہے ہو۔ تمہارا رب اور احساس نے بزرگ آدمی کو پکڑ لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا، 60 سال گزر چکے ہیں اور تھوڑا سا باقی رہ گیا ہے۔ میں نے کوئی غلط کام تو نہیں کیا؟ زین العابدین اپنی نظم میں کہتے ہیں، اے میرے رب العزت، میری قسمت کا کتنا طویل سفر ہے۔ میرا سفر لمبا ہے اور تیاری بہت کم ہے، اور کمزوری نے مجھے جکڑ لیا ہے، اور موت میرا پیچھا کر رہی ہے، اور گناہوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ جذبات کے ساتھ آدمی نے کہا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ 60 سال کیسی آفت گزر گئی۔ تو فضیل نے کہا، کیا تم جانتے ہو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان للہ و انا الیہ راجعون، میں اللہ کو پکارتا ہوں اور اسے لوٹا دوں گا۔ تو اس آدمی نے کہا، ہاں، اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کو پکارتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جاؤں گا۔ تو فضیل نے کہا، جس کو احساس ہوگا کہ وہ اللہ کا ہے اور اللہ کی ملکیت میں ہے اور اللہ کی ملکیت ہے اور اس طرح وہ مالک کو واپس ہوگا، اسے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جواب دہی ہوگی، اور مالک پوچھے گا کہ کیا تم نے کیا کیا؟ تم نے تیاری کی؟ تم نے کیا تیار کیا ہے اپنے آقا کی طرف واپسی کے لیے؟ تو وہ شخص رونے لگا اور اس نے کہا، واللہ یہ مشکل ہے۔ یہاں ایک اور آدمی احمد بن حنبل کو یہ شعر سناتا ہے، کہتا ہے، اگر میرے آقا مجھ سے پوچھتے تمہیں شرم نہیں آتی جب تم میرے خلاف گناہ کرتے تھے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی تھی؟ تم نے اپنے گناہ لوگوں سے چھپائے اور گناہوں کے ساتھ میرے سامنے آئے۔ تم سب سے شرماتے تھے، لیکن میری آنکھ سب کچھ دیکھتی تھی۔ اس لیے اب اس شخص کو معلوم ہوا کہ میں اپنے آقا کی ملاقات کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو اس نے کہا، فضیل یہ مشکل ہے۔ تو فضیل نے کہا، نہیں، اپنی باقی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارنا آسان ہے۔ وہ تمہارا ماضی معاف کر دے گا اور تمہارے اعمال کو حسنات میں بدل دے گا۔ اے میرے اللہ رب العزت، ہماری خطاؤں کو حسنات میں بدل دے اور ہماری حسنات میں کئی بار برکت دے، اور ہمیں تیاری کی توفیق دے، حالانکہ گناہ بہت ہیں کہ اس دن جب ہم اس کا سامنا نہیں کرتے خود کو رسوا کرتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ وہی ختم ہونے والی ہو اور آخر کے قریب کوئی آیت نازل ہوئی اور اس کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ یہ ممکن ہی نہیں۔ اس کا انتہائی اہم ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند آخری دن اس زمین پر گزار رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن لیٹے ہوئے تھے اور گناہوں اور برائیوں کی وضاحت کر رہے تھے اور ہمیں کرنے یا نہ کرنے کی یاد دلا رہے تھے، تو اٹھے اور انہوں نے ہمیں عورتوں کے ساتھ ہمارے سلوک کے بارے میں تنبیہ کی، اور یہ انتہائی اہم بات تھی جس کو کہنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور ہمیں ہمارے خواتین کے ساتھ سلوک کے بارے میں یاد دلایا، اور کہا، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے،
آپ کے سامنے جو کچھ ہم نے سنا ہے اس سے کہیں زیادہ اہم ہے کہ ہم سن رہے ہیں یا ہم سن رہے تھے۔ اس دن سے ہوشیار رہو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ رہے ہو گے۔ تو ہوشیار اس دن سے جس دن سے تم اللہ کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ ارجو کا مطلب ہے واپس جانا، جس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی طرف سے آئے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم مکمل طور پر اللہ کے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ہم سب اللہ کے ساتھ تھے، ہم وہی ہیں جہاں اللہ ہمیں چاہتا ہے اور ہم واپس اسی کے پاس جا رہے ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے لیے جاننا آسان ہے کہ کھانے کی پلیٹ میں میرے سامنے رکھنے کے لیے مجھے کیا چاہیے۔ مجھے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ مجھے محنت کرنی چاہیے، مجھے کمانا چاہیے، مجھے کچھ کرنا چاہیے، مجھے اتنا پیسہ ملنا چاہیے کہ میں اپنا پیٹ بھر سکوں، جس کی صلاحیت نائجیریا میں شاید 1 کلو سے 2 کلو تک ہو سکتی ہے، یا تھوڑا سا زیادہ یا تھوڑا سا کم۔ سبحان اللہ۔ یہ پوری دنیا میں یکساں اس پر منحصر ہے کہ اس میں لچک ہے۔ جب آپ کا پیٹ 4 کلو وزن کا عادی ہو جائے گا تو نہیں بھرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ زندہ رہنے اور سانس لینے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں۔ پیاری زندگی، اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ میں دولت مند انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں ایک جدید ترین رجحانات کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جدید ترین خوشبوئیں چاہتا ہوں، جدید ترین گاڑیاں، جدید ترین گھر، ہر چیز کا تازہ ترین۔ یہ سمجھنا آسان ہے، لیکن انسان جی رہا ہے، دکھاوا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن واللہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اس دنیا میں سب کچھ ہے اور انہوں نے ابھی تک اس دن کی تیاری نہیں کی جس دن وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس دن کا ہوش کرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہوگے۔ جب آپ زمین پر ہوتے ہیں تو یہ کسی بھی چیز سے زیادہ اہم ہے تم اللہ کے حکموں کے اندر رہ کر کھاؤ پیو اور رہو اور عیش و عشرت سے لطف اندوز ہو، اس حد تک جس کے اللہ نے اجازت دی ہے۔ لیکن توجہ نہ چھوڑو کہ اللہ کی طرف واپس جانے والے ہو۔ یہ وہی ہے جو اللہ ہر جمعے کو کہتا ہے۔ بہت سے جمعے کو امام اس آیت کا ذکر کرتے ہیں، اس سے ملتی جلتی آیت معنی میں اللہ سے ہوشیار رہو، اللہ سے ہوشیار رہو، اللہ سے اپنے تعلق سے ہوشیار رہو، کیونکہ تمہارے پاس اللہ کی طرف لوٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ انوکھی اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔